الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو انسان کی زندگی میں دین کے کردار کی عنوان سے چل رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں چند نکات ذکر کیے گئے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جب زمین کے اوپر خلق کیا ہے تو اس کو ایک معین مدت کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ خداوند متعال نے اس دنیا کو جنت نہیں بنایا بلکہ اس دنیا کو انسان کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو آشکار کرنے اور انسان کے کمالات کو نمایاں کرنے اور اگلے جہاں کے سفر طے کرنے کے لیے خلق کیا ہے۔ لہذا اس مرحلے کی اساس کے اوپر ہی ہماری زندگی کے بقیہ مراحل جو ہیں وہ موقوف ہیں، یعنی یہ زمین کا کام کرتی ہے جس پر انسان کی عمارت قائم ہوگی۔ لہذا دنیا کی زندگی یہی آخرت کی زندگی کا باعث ہے، یہی آخرت کی زندگی کا سبب ہے۔ اگر کسی نے جہنم کو کمانا ہے تو تب بھی دنیا کی زندگی اس کا سبب بنے گی، اور اگر کسی نے جنت کو لینا ہے تب بھی دنیا کی زندگی ہی اس کا سبب بنے گی۔ لہذا دنیاوی زندگی کی اساس کے اوپر اگلے جہانوں کی زندگی آشکار یا آباد ہوگی۔ دوسری اس میں چیز یہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو ایسا خلق کیا ہے کہ اس دنیا کے دوش پر انسان کی روح کے اندر جو کمالات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے تھے ان کمالات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ روشن فرمائے گا۔ اگر دنیا کے اندر نرمی اور تلخی یہ دونوں باہم انسان کی زندگی میں پے در پے نہ آتی تو انسان کے وجود میں صلاحیتیں اسی طرح خام صورت میں رہ جاتی اور ابھر کے کبھی بھی نمایاں نہ ہو پاتی۔ یہ مطلب کافی سمجھنے کے قابل ہے اور قابل دقت مطلب ہے اس عنوان سے، لہذا اس کو بھرپور طریقے سے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئے اب ہم اس میں اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی زندگی کو مرتب، منظم اور وہ جو ایک لمیٹڈ ٹائم ہمارے پاس ہے، مختصر ٹائم ہمارے پاس ہے، زندگی کا جوانی سے لے کے موت تک کا وقت ہے یا پیدائش سے لے کے موت تک کا جو وقت ہے، اس میں اس مختصر سے وقت میں یہ سارے امور کیسے انجام پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رب ہونا ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ہے اور رب ہوتا ہی وہ ذات ہے کہ جو نعمت دے کے اور تدبیر کر کے کمال کی طرف اس شے کو بڑھائے۔ ہاں، وہ شے اگر کمال کی طرف بڑھانے میں، رب کا معنی میں کمال کی طرف بڑھانا یہ بہت اہمیت کا حامل معنی ہے۔ اس کو علماء جو اس وقت بزرگان حوزہ علمیہ ہیں تفسیر کے دروس میں انہوں نے تفصیلاً اس بات کو ذکر کیا ہے کہ رب کے معنی میں تربیت اور تربیت کے نتیجے میں کمال تک پہنچانا یہ بہت ایک اہمیت کا حامل نقطہ ہے۔ بس رب کی ذات کیا کرے گی؟ رب کی ذات تدبیر کرے گی، یعنی ایک سسٹم میں ڈھالے گی، ایک نظام میں اسے ڈھالے گی، قوانین کے اندر اسے ڈھالے گی، اور ڈھالنے کے بعد اس کو تدبیر کے بغیر تربیت ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ تدبیر جب تک نہیں ہوگی تربیت نہیں ہوگی۔ بس آپ اپنے بچے کے دل سے خوف دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہیں گے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جا کے یہ کام کرو، مثلا اندھیرے میں جا کے لائٹ جلا کے آؤ۔ یہاں تک کہ وہ نہیں جانا چاہے گا آپ تھوڑی سی سختی کریں گے تاکہ اس کو تلخی، تھوڑی سی تکلیف پہنچائیں گے، تلخی اس کے لیے ایجاد کریں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے وجود کے اندر خوف کا مقابلہ کر کے اندھیرے میں جائے اور بٹن آن کر کے آئے۔ اس سے پہلے آپ اس کے اوپر نرمی کریں گے، سمجھائیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ اس کے لیے ہدیہ رکھ دیں، انعام ایک رکھ دیں، اور ہدیہ اور انعام کی صورت میں آپ کہیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ انعام دوں گا اگر یہ کام کر لیا۔ بس آپ نعمت بھی اسے دے رہے ہیں تو اسی لیے کہ اس کے اندر ایک کمال آئے،
اور تلخی اور زحمت اور مشقت اور تکلیف اور درد بھی دے رہے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک کمال نشو نما پائے۔ لہذا یہاں پہ یہ فلسفہ بڑے پیمانے پہ اجاگر ہوتا ہے کہ جو رب ذات ہے وہ تدبیر کرتی ہے، لیکن ایک نظام میں ڈھال کے، ایک سسٹم میں ڈھال کے، اور تدبیر کے نتیجے میں تربیت جنم لیتی ہے، اور تربیت یہاں پہ ہمارے سامنے جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ آشکار کر دیتا ہے۔ اندر اگر فسق تھا تو فسق آشکار ہوگا، اندر ایمان تھا تو ایمان آشکار ہوگا۔ لہذا باطن کے اندر اب یہ تربیت کر کے اس کے کمال کی طرف لے کے جائے گی۔ بس رب اس میں تربیت مالک ہونا تو پایا جاتا ہے، تدبیر کرنا، تربیت کرنا اور کمال تک پہنچانا۔ ایک ہوتا ہے پہنچنا اور ایک ہوتا ہے پہنچانا۔ رب پہنچاتا ہے کمال تک، اور قرآن کریم کی آیات اسے واضح طور پہ بیان کرتی ہیں کہ کمال بھی پھر کون سا کمال ہے۔ اگر کسی نے کمال کفر چاہا ہے، کمال گمراہی چاہا ہے، تو وہ پھر گمراہی اور کفر کے اعلیٰ درجے تک پہنچے گا جہاں تک پہنچنے کی اس میں صلاحیت ہے۔ اور اگر کسی نے ایمان، کسی نے اسلام، کسی نے یقین، کسی نے عمل صالح اس کو چاہا ہے، تو جو اس کے اندر استعداد ہے وہ اسی کے مطابق اس کے اندر وجود میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار فرمائے گا۔ یہ تو ہمارے پاس ایک مطلب ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے، اور ایک مطلب ہو گیا کہ دنیا کے اندر انسان کے وجود میں آنے کے اعتبار سے، کہ آپ اس کا ایک مرحلہ پہلے سن چکے ہیں۔ اب ہم ایک اور مرحلے میں وارد ہوتے ہیں کہ یہاں پہ انبیاء کا کیا کردار ہے، اور اسی کے اوپر ہماری گفتگو حقیقت میں ختم ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لطف اور مہربانی انسان پر فرمائی۔ ایک تو اس کا ہمیں وجود دینا بہت بڑا لطف اور مہربانی ہے۔ نمبر 2، ہم لوگوں کی مزید تربیت کے لیے، مزید راہ ہموار کرنے کے لیے، وَإِلَّا خالی عقل بھی کافی تھی انسان کے لیے، لیکن عقل کے دوش کے اوپر وہ سارے ان امور کو انجام نہیں دے سکتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لازم قرار دیے ہیں، یا اس کے کمال کے لیے اور اس کے اخروی زندگی کی آباد کاری کے لیے جو تمام چیزیں لازم تھیں، حتیٰ کہ دنیا کی آباد کاری کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھیں وہ انسان ساری کی ساری خود سے ممکنہ انجام نہ دے پاتا۔ اس لیے وحی کا محتاج ہوا انسان، قانون کا محتاج ہوا، تزکیہ نفس کا محتاج ہوا، تعلیم کا محتاج ہوا۔ لہذا انسان کی اس احتیاج کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طور پہ پھر پورا کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے قوموں کے اندر بھیجا، امتوں کے اندر بھیجا۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام نے آ کے امت کے اندر آ کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا، اور تعلیم، عقل و فکر اور شعور اور عمل کے ذریعے سے آگے بڑھنے کے لیے انسان کو دستورات مہیا کیے، انسان کی رہنمائی کی، اسے ہدایات دی۔ لہذا اگر آپ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے اس سلسلہ بعثت کو، یا ارسال الرسل کو، یا تنفیذ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یا اوصیاء علیہ السلام کو نافذ کرنا، اپنے بعد وسیع اور جانشین قرار دینا، اس پورے نظام کو مطالعہ کریں، آپ کے پاس یہ بات آشکار ہوگی کہ در حقیقت انسانیت کو اس ہدف تک پہنچانے کے لیے یہ ہستیاں آئیں کہ جس ہدف کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خلق فرمایا تھا۔ اور یہ ہدف انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ان کے بعد انہی بزرگ شخصیات جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا اوصیاء علیہ السلام کی صورت میں آئی، ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر مزید لطف کیا کہ کتاب اتاری، اس میں بھی پھر مزید اللہ تعالیٰ کے الطاف الہیہ شامل حال انسان کے ہوتے چلے گئے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ دنیا کی یہ جو زندگی ہے بہرحال عارضی زندگی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب ایک طرف انبیاء علیہ السلام مکتب لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، رہنمائی لے کے آئے، دستورات اور قوانین اور پورا ایک جامع نظام لے کے آئے، اور کس کے اوپر انہوں نے اسے منطبق کرنا ہے؟ انسانی معاشروں پہ، وہ معاشرے جو انسانی وجود سے بھرے ہوئے ہیں، جو قبائل کی صورت میں، خاندانوں کی صورت میں، قوموں کی صورت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مسلط نہیں کیا، انبیاء علیہ السلام کو ان کے اوپر،
کہ اس لیے لستا مثلا انت لستا بمسیطر، آپ ان کے اوپر ایک یا وکیل نہیں ہیں یا ان کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے. مثلا لست علیکم بوکیل، سورہ انعام آیت نمبر 66 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کا وکیل نہیں ہوں. یا اس طرح سے آیات کریمہ میں وارد ہوا ہے کہ لست علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ آیت نمبر 22 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیے نہیں گئے، یا آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کی اور ہر چیز کی حفاظت کریں. فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، فلاں نے کیوں گناہ کر دیا، فلاں نے یہ کام کیوں کیا، اس لیے نہیں. اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے خود اقرار بھی کیا وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا گیا. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ پھر بات ہمیں بیان ہوتی ہے کہ ادھر سے قبولیت کی اساس کے اوپر اس کو لیا جائے گا. انبیاء علیہ السلام بھیجے، کیونکہ ابھی ہم اس فلسفے میں زیادہ نہیں وارد ہوں گے کہ ہمارا ٹاپک نہ رہ جائے، بس اتنا اشارہ کافی ہے کہ انبیاء علیہ السلام دین لے کے آئے ہیں اور جامعیت کے ساتھ لے کے آئے اور نظام کی صورت میں لے کے آئے ہیں. نظام کی صورت میں لانے کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ اس کے مطابق پھر چل سکتا ہے. اگر نظام کی صورت نہ ہو تو ممکن ہے ایک حکم کسی ایک کے لیے ہے، دوسرا حکم دوسرے کے لیے ہے، ایک مشورہ کسی کے لیے اور دوسرا مشورہ کسی اور کے لیے، یکساں نہیں ہے سارے. لیکن جب نظام کی بات کی جاتی ہے تو اس میں اطاعت کی بات کی جائے گی، تابع ہونے کی بات کی جائے گی، سر تسلیم خم ہونے کی بات کی جاتی ہے. بس ہم اس بات کے اس نتیجے تک پہنچے، سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے اور ادیان بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں. قدیم زمانے سے انسان اس کو ارض کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے. انسان کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، کیا ہوا، ایک الگ سے تحقیقی چیز ہے. لیکن آج کے دور میں معاشرے ہمارے سامنے ہیں، زمین کے خطے بھرے ہوئے ہیں انسانی افراد اور انسانی نفر سے، اور اجتماعی زندگی یہ بسر کرتے ہیں قوموں کی صورت میں، خاندانوں کی صورت میں، قبائل کی صورت میں، اور پھر اس طرح سے انہی قوموں اور قبائل سے مل کے بڑے بڑے شہر اور شہروں سے ریاست جنم لیتی ہے. یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو دین اور غیر مسلم سارے اس بات کو جانتے ہیں. اب اس کو ہم معاشرے سے تعبیر کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ بڑی دقیق بحث ہے کہ معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے. اسلامی مفکرین کے اپنے نظریات ہیں، غربی مفکرین کے اپنے نظریات ہیں. آج کل یونیورسٹیز میں سوشیالوجی کے باب میں اور مدارس کی دنیا میں بھی یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اب آپ آئیں اور اس کے پر غور و فکر کریں کہ ہمارے پاس ایک معاشرہ موجود ہے. اس معاشرے کو چلانے کے لیے حد اقل قانون اور نظم کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کے اندر سرکشی اور بغاوت ہے موجود. جس طرح سے نیکی کا جذبہ موجود ہے، فطرت موجود ہے، خیر کے عناصر موجود ہیں، اسی طریقے سے فجور کے عناصر بھی موجود ہیں. شر بھی انسان کے وجود کے اندر پایا جاتا ہے، سرکشی اور بغاوت پن بھی انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے. سرکشی ہے، بغاوت ہے، شہوت ہے. شہوت انسان کو ہر آرام دہ چیز کی طرف لے کے جائے گی. سرکشی اور بغاوت ہر چیز کے اوپر مسلط ہونے کی طرف انسان کے نفس کو لے کے جائے گی. اب ہمارے پاس وسائل محدود ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس میں ہر گھر والے کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے ایک طولانی سفر بھی طے کرنا پڑتا ہے یا کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے. اب سرکشی کا تقاضا کیا ہے کہ تم اپنا مفاد حاصل کرو اور چھین لو کسی سے گاڑی، اور دوسرا جس سے چھینی جا رہی ہے اس کی بھی ضرورت ہے. وہ کہے کہ میں قانونی طور پہ یہ حق رکھتا ہوں یا یہ چیز میری ہے، میں مالک ہوں اس کا. وہ کہے گا کہ تم بے شک مالک ہو، میری بھی ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت کے تحت لے رہا ہوں. یہاں پہ آپ جھگڑے کو کیسے ختم کریں گے؟ یا اس طریقے سے کسی نے ایک ایسی جگہ پہ گھر بنا لیا کہ جہاں سے لوگوں کا راستہ گزرتا تھا، یا کوئی پانی کا بہاؤ ادھر سے گزرنا ہے، یا کوئی اور ایسا عمل ہے کہ جس سے اس کے گھر بننے کی وجہ سے پورا محلہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب وہ کہے کہ میں آزاد ہوں، جہاں مرضی گھر بناؤں، میری اپنی زمین ہے، تم لوگوں کو اسے کیا. اب اس کے اپنا مفاد حاصل کرے تو پورے محلے والوں کا مفاد اس سے متاثر ہوتا ہے.
ایک طرف یہ ہمارے پاس مثالیں معاشرے کی آتی ہیں، ایک طرف معاشرے کی مثالیں یہ آتی ہیں کہ انسان کی زندگی کو بالآخر ترقی چاہیے، انسان کی زندگی کو اس دنیا کے اندر آسانیاں چاہیے، بڑھتی آبادی کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل زندگی مہیا ہونا ضروری ہے، اور اس کام کے لیے انسان کو بھاگ دوڑ اچھی خاصی کرنے پڑے گی، مثلا ادارے بنانے پڑیں گے، تعلیمی ادارے ہیں کوئی، اسی طرح سے انڈسٹری آپ کو لگانے پڑے گی، مختلف چیزیں ہیں تاکہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ اب اگر یہاں پہ آپ آئیں اور انڈسٹری ہماری ضرورت ہے، تعلیم ہماری ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو کیسے پورا کریں؟ لوگ تو ہر ایک اپنی زندگی بسر کرنے کے چکروں میں، اور ہم جانتے ہیں مثلا ایک پل کوئی ایک بندہ نہیں بنا سکتا، بہت امیر کبیر بندہ بھی نہیں بنا سکتا، کروڑوں روپے اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، ایک بڑی روڈ کوئی نہیں بنا سکتا، ایک ریاست ہی بنا پائے گی۔ ایک طرف ہمارے پاس پھر یہ آ جاتے ہیں کہ جو اجتماعی ادارے بنتے ہیں وہ تو کسی ایک مالدار بندے کی جیب سے نہیں پیسہ جا سکتا، اس قدر اس کے اوپر خزینہ ہے اور اس قدر بڑے پیمانے پہ اس کے اوپر تخمینہ لگے گا، مالیات لگیں گی کہ ایک عام بندہ یا ایک امیر کبیر بندہ وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ آپ کو بالآخر اجتماعی طور پہ اجتماعی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعی تعاون کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ یہ آپ کے پاس دوسری چیز آ جاتی ہے۔ بس پہلی مثال کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے غور کرنا ہے کہ وسائل محدود ہیں اور ضرورت بڑی ہوئی ہے، اس وسائل کو آپ کس طریقے سے برپا کر سکتے ہیں یا اس وسائل کو کس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کو لینے کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار کہاں سے واضح ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں کہ آپس میں مفادات کا ٹکراؤ ہونا، اور ٹکراؤ کے نتیجے میں انسان کا جھگڑا ہونا، آپس میں انسان کا آپس میں ٹکراؤ ہونے کے نتیجے میں کئی قسم کے امور پیش آ جانا، جنگ کا خطرہ ہونا، جانوں کا ضیاع ہونا، انسان کے اپنی زندگی جو بسر کر رہا ہے اس کا تباہ و برباد ہو جانا، اس طرح کی چیزیں انسان کو پھر پیش آنے لگ جاتی ہیں۔ یہاں پہ آ کے بہرحال اور بھی کئی ہم مثالیں لا سکتے ہیں، آپ 2-3 مثالوں کے اوپر ہی غور کریں۔ فوراً وہ معاشرہ تقاضا کرے گا کہ ایک ایسے امر کو لایا جائے جس سے جھگڑا بھی ختم ہو اور ہماری ضرورت جن چیزوں سے پوری ہونی ہے ان چیزوں کا قیام بھی ہو۔ ان دو امر کو ذہن نشین رکھیں، ایک ہمارا باہمی جھگڑا بھی ختم ہونا چاہیے، سرکش کو بٹھایا جائے، شریر جو شر پھیلانے والے شر انگیز عناصر ہیں ان کو بھی قابو کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ وَإِلَّا جس طرح سے نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو، یہ نہج بلاغہ کا ترجمہ ہے، مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ چلو بھوکے شریف کی تو سمجھ آتی ہے کہ اسے جب اپنے ضرورت زندگی پیش آئیں گی تو وہ پھر ہاتھ پاؤں چلائے گا، حلال حرام بعد میں دیکھے گا۔ شریف سے مراد ہے معاشرے میں جو صاحب عزت صاحب قدر شمار ہوتا ہے، نہ کہ دیندار۔ ایک شرافت دینی ہے اور ایک شرافت معاشرتی ہے۔ شرافت معاشرتی کو ہم لوگ اپنی عام زبان میں خاندانی شرافت بھی کہتے ہیں۔ خاندانی شریف ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انہوں نے صرف وہ والے گناہ انجام نہیں دینے کہ جسے معاشرہ برا کہتا ہے، اور ان گناہوں کو وہ ڈٹ کے انجام دیتے ہیں جنہیں معاشرہ برا نہیں سمجھتا۔ جیسے ہمارے معاشروں میں بے حجابی بہت سارے علاقوں میں ہے، اب بے حجابی وہاں پہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خاتون نعوذ باللہ بدکارہ ہے، وہاں پہ بے حجابی کی چونکہ حجاب بے حجابی کو وہاں پہ قبیح شمار نہیں کیا جا رہا، تو اس نے بھی اپنی شرافت کے دائرے میں اختیار کر لیا۔ لہذا یہاں پہ اشارہ بھی جو حدیث سنائی ہے اس میں شرافت خاندانی یا شرافت معاشرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، پیٹ بھرے کمینے سے بچو، کیا مطلب؟ ایک صفت ہے، پست ایک صفت ہے کہ ایک شر دبا ہوا تھا فقر کی وجہ سے، اس کی شر سے لوگ بچے ہوئے تھے اس کے فقیر ہونے کی وجہ، یعنی فقر نے اس کو جکڑا ہوا تھا، فقر کے زندان میں بند تھا۔ اب اس کا جب پیٹ بھر گیا ہے تو اس نے فسادات شروع کر دیے۔ اب اس پیٹ بھرے کو کون پکڑے گا؟ بس یہ پہلا نقطہ معاشروں کے اندر ابھرتا ہے، یعنی معاشرے
کیوں نظام کا تقاضا کرتے ہیں، قانون کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہاں سے ابھی آپ کے سامنے تاثیر بھی نمایاں ہوگی۔ لہذا یہ بات مسلم غیر مسلم سب کے اندر ہی پائی جاتی ہے کہ شر پسند اور شر انگیز عناصر موجود ہیں، باغی عناصر موجود ہیں۔ ایک گھر کے اندر سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی نہ کسی میں شرارت کا عنصر زیادہ ہے، بغاوت کا عنصر زیادہ ہے۔ ایک بڑا ہے وہ چھوٹے کو دبا سکتا ہے، چھوٹا اپنا حق چاہتا ہے، اور طرح طرح کے مسائل ہیں۔ بہرحال بس ایک ہمارے پاس ضرورت سامنے آئی۔ دوسری جو اہم ضرورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک جگہ پہ تب ہی بسر ہو سکتی ہے کہ اجتماعی طور پہ اسے زندگی گزارنے کے وسائل مہیا ہو جائیں۔ ان وسائل کے مہیا ہونے کو وہ اکیلا تو انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ اکیلا نہ وہ گھر بنا سکتا ہے، نہ اکیلا کپاس سے بالفرض کپڑے بنا سکتا ہے، اور نہ ہی دیگر فیکٹریاں وغیرہ فوراً لگا سکتا ہے۔ وہ محتاج ہے اپنے دیگر افراد کا۔ لہذا یہاں پہ آ کے معاشرہ خود تقاضا کرے گا کہ ہمارے اندر ایسے امور انجام دیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ اب جب معاشرے کی یہ دو ڈیمانڈ ہو گئی تو معاشرے کے ان دو مسائل کو حل کون کرے؟ ادھر دو ہمارے پاس موقف آ جاتے ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ دین کہتا ہے کہ دین یہ قابلیت اور استعداد رکھتا ہے کہ آپ کے لیے تمام کی تمام ضرورت کو ویسا ہی حل کر دے جیسے آپ کی خلقت کا تقاضا ہے، آپ کے باطن کا تقاضا ہے، جو آپ کے لیے مفید اور ممید اور معاون ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ دین یہ دعویٰ کرتا ہے، دین آگے یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے مطابق چلا تو میں تمہیں اس طریقے سے ڈھال دوں گا اور تمہاری زندگی کے تمام امور اس طریقے سے بسر ہوں گے کہ کامیابی بھی تمہیں میسر آئے گی اور ضرورت بھی تمہاری پوری ہوگی اور اگلے جہان بھی تمہارے آباد ہو جائیں گے۔ دین کے مقابلے میں اور سسٹم بھی لوگوں نے ایجاد کر لیے، معاشرے کے لوگ تھے، ڈیمانڈ تو اندر موجود ہے کہ ہمارے اوپر کوئی نظام قائم ہو، ہمارے اوپر کوئی حکومت قائم ہو، ہمارے لیے کوئی قانون وضع کیا جائے۔ لہذا یہاں پہ معاشروں میں جب یہ ڈیمانڈ موجود تھی تو انہوں نے خود ساختہ چیزوں کو ایجاد کرنا شروع کر دیا، خود سے نظام بنانا شروع کر دیے، خود سے قوانین کو ایجاد کرنا شروع کر دیا، اور ایک یہ سلسلہ چلنے لگا۔ ہم اب آئے دین کی طرف سے۔ دین کی کیا تاثیر ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے معاشرتی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی کے مسائل میں دین کی طرف رجوع نہیں کرتا تو وہ زبان سے دین کہتا بھی رہے تو اس کی زندگی میں دین کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیں گے، کوئی نتائج دکھائی نہیں دیں گے اس کے، کیونکہ دین کے آثار اور دین کے نتائج تو تب بھی دکھائی دیے جا سکتے ہیں کہ جب اس نے دین کو قبول کیا اور دین کی تاثیر کو اپنی زندگی کے اوپر نمایاں کرے۔ لیکن اگر اس نے معاشرتی طور طریقوں کو لے لیا، جیسے آج کل کہتے ہیں کہ جس ریاست میں اسی کے قوانین چلنے چاہیے، ہم اسی کے قوانین کو لے کے آگے چلیں گے، اس طرح کے تقاضے اگر ہونے لگ جائیں تو پھر حقیقی اور باطنی دین اس کا وہی ہے جس کی تاثیر لے رہا ہے، جس کے تابع وہ حقیقت میں چل رہا ہے۔ یہ چیز اہمیت کی حامل ہمارے پاس موجود ہے۔ آئے اب ہم دین کی تاثیر کو مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ والا ٹاپک تو فی الحال نظر انداز کرتے ہیں کہ دیگر نظام آئیں یا دیگر قوانین، دیگر تفکرات، دیگر افکار، ان کے نتائج ہمارے سامنے کیا نکلتے ہیں۔ ہم دین کے نتائج ذرا لیں۔ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین بالخصوص 3 شعبوں کو ضرور بیان کرتا ہے۔ دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، اگر ان کے یہ 3 شعبے موجود ہیں، اس کا عنوان مفکرین کہتے ہیں کہ دین رکھ دیں گے، کیونکہ ادیان کے اوپر تحقیقات غرب میں عالم اسلام سے زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوئی ہیں اور ابھی بھی وہ جاری بھی ہیں ان کی طرف۔ لہذا دین کی ایک تعریف ابھی تک کوئی نہیں کر سکا، مذہب کی ایک تعریف کوئی نہیں کر سکا، لیکن اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب بھی دین آئے گا تو دین میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا بعض نے تو یہ آ کے تعریف کر دی کہ اگر یہ 3 امور جو ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے یہ پائے جائیں تو وہ ایک ریلیجن یا ایک دین یا ایک مکتب بن سکتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے افکار۔ اس دنیا کے اندر نظریات اور افکار،
کیونکہ افکار کے اوپر بقیہ بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ ہر سب چیزوں کی سرزمین افکار ہیں، یعنی اس معاشرے کے لوگوں کے نظریات، اس معاشرے کے افراد کے نظریات۔ دین ہمیشہ افکار لے کے آتا ہے اور اپنے دینی افکار کو لوگوں سے قبول کرانا چاہتا ہے۔ یہ صرف دین یہ کام نہیں کرتا، دیگر نظام بھی یہی کام کرتے ہیں۔ مثلا ڈیموکریسی آئے گی، وہ لوگوں کے ذہنوں سے اپنے نظام کی کامیابی کو اور قبولیت کو قبول کرائے گی کہ مجھے قبول کرو۔ آپ نظام تعلیم لے آئیں، آپ اقتصاد میں کوئی نظام، ہر کوئی معاشرے سے یہی تقاضا کرے گا مجھے قبول کیا جائے۔ جیسا یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین انسان سے یہ تقاضا کرے گا پہلے فکری طور پہ مجھے قبول کرو۔ اگر تم نے فکری طور پہ مجھے قبول نہیں کیا تو جس کو فکری طور پہ قبول کیا ہے وہ تمہارا دین ہے۔ صرف زبان سے چند کلموں کی ادائیگی تو دین نہیں بن جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، کیونکہ ارحم الراحمین ہے، اس لیے زبان سے ادائیگی کو بھی اس نے ایک مرحلہ قرار دے دیا کہ یہ مسلمان ہے۔ چلو زندگی تو آپس میں بسر کر لو، حلال حرام تو تمہارے درمیان جنم لے لے، وَإِلَّا اس کا قلب خالی ہے ایمان سے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی اس مرحلے کو جدا ذکر کیا ہے اور واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ نہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، بلکہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا، یعنی جو بدو عرب دنیا میں موجود تھے، یہ دیہاتی لوگ اور معاشرتی، آپ ایک معاشرے کی طرف نشاندہی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے کئی کلمات ہیں جو حقیقت میں ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اعراب ان میں سے ایک ہے۔ اعراب نے کیا، ایک سوسائٹی نے کیا کہا، ایک معاشرے نے کیا کہا؟ اعراب نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں تو ابھی تک ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی اطاعت کی، تو پھر تمہارے لیے یہ فرصت ہوگی، لَمْ يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو کوئی کمی تمہارے اعمال میں سے نہیں کی جائے گی۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور رحیم ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہی ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو قبول کرتا ہے باطنی طور پہ، وہ حقیقت میں اس کا ایمان ہے۔ وہ حقیقت میں اگر وہ ایمان ڈیموکریسی پہ لائے، وہ اس کا ایمان ہے۔ اگر وہ ایمان لایا ہے بالفرض فلاں فلاں قوانین کے اوپر، وہ اس کا ایمان ہے۔ ریاست پر، معاشرے کے اوپر، خاندان کے اوپر، جس چیز کے اوپر بھی ہے، بہرحال ایمان۔ دین آگے تقاضا، دین جب بھی آئے گا افکار کا ایک مجموعہ لے کے آئے گا، نظریات کا ایک مجموعہ لے کے آئے گا۔ اور انبیاء علیہم السلام نے آ کے معاشروں کے اوپر جو کام کیا ہے وہ افکار کی تبیین، افکار کے بیان سے کیا ہے۔ اگر آپ افکار کے دوش کے اوپر ایک معاشرے کے اندر قبولیت کے مرحلے پہ نہیں پہنچاتے، وہ بے فائدہ رہ جائے گا۔ جیسے کہ آج عالم اسلام میں لسانی اقرار ہے، زبانی اقرار زیادہ ہے، وہ جو کلمات بول رہا ہے اس کے اوپر اس کا اعتقاد ویسا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ویسا ایمان دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اثر بھی نہیں دکھائی دیتا۔ بس دین کب اثر ڈالے گا، یہاں پہ یہ ہمارے پاس راز معلوم ہو گیا، یہ بہت اہمیت کا حامل راز ہے۔ اگر کوئی عالم آپ کو بے دینی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اگر کوئی متدین بے دینی کرتا دکھائی دیتا ہے، اگر کوئی زبان سے اقرار کرنے والا دین اسلام کا دکھائی دیتا ہے، بے دینی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، ہم سمجھ لیں کہ یہاں پہ نقص اس کے باطن میں ایمانی طور پر وارد ہوا ہے، یا وہ بالکل ہی نہیں ایمان رکھتا یا ناقص ایمان رکھتا ہے۔ یہ دو چیزیں، کیونکہ کامل ایمان کے آثار کامل ہوتے ہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث و قرآن کریم کی آیات سے ہمارے پاس بات روشن ہے۔ یہ جو بے عملی ہم سے دکھائی دی جا رہی ہے، یا اصلاً ایمان ہی نہیں تھا، اس کو صرف زبان سے اقرار تھا، یا اس کا ایمان ناقص تھا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ دین کیوں نہیں معاشروں کی پر اثر انداز ہوتا؟ دیکھیں وہ تو بڑا اثر انداز ہو رہے ہیں۔
فلاں تو اتنی ترقی کر چکا ہے، فلاں کو دیکھو سارا معاشرہ ہی اس نے اپنے نظریے پہ ڈھال لیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ معاشرہ اندر سے بے دین ہو گیا، معاشرے نے اس کے نظریے کو قبول کر لیا، اسلام کے نظریے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ کوئی بھی چیز آ کے اثر انداز تو تب ہی ہوگی نا کہ آپ اسے قبول کریں۔ اگر ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ، ایک ریاست ایک نظریے کو نہیں قبول کرتی تو اس نظریے کے آثار کیسے نمایاں کرے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے نظریے کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ اس لیے دین کا اثر انسان کی زندگی پہ اگر ہم نمایاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے قبولیت کو مد نظر رکھنا ہوگا، یہ قبولیت ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر یہ نہیں قبولیت آتی، وہ مثلا ڈیموکریسی ہے، مارکسزم ہے، سوشلزم ہے، لبرلزم ہے، مختلف چیزیں ہیں، وہ مثلا لبرلزم یا مثلا مٹیریلزم ہو جاتا ہے، یعنی مادہ پرست ہو جاتا ہے۔ اگر ان نظریات کو قبول کرنے لگ جائے، انہی کے آثار اسے دکھائی دیں گے۔ مثلا لبرلزم کے نام پہ وہ لامحدود ایک آزادی چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ہستی کو میسر نہیں ہے۔ وہ لبرلزم کے نام پہ اپنی ہی اور اپنے آس پاس کے افراد ہی کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اسی طریقے سے آپ کوئی اور لے کے آ جائیں، عنوان لے کے آ جائیں، مثلا نیشنلزم لے کے آ جائیں۔ اگر نیشنلزم کے اوپر آپ ایمان لے آئیں تو آپ انسانی اقدار کو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھیں گے۔ آپ کوئی اور اسی طریقے سے نظام کی بات کر لیں۔ بہرحال جو بھی افکار کا مجموعہ آئے گا، معاشرے نے اسے قبول کرنا ہے۔ معاشرے نے اگر قبول جس کو کیا، اسی کے آثار کو نمایاں کرے گا۔ لہذا دین یہاں پہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ مجھے قبول کرو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے برملا طور پہ انہیں کہا کہ ہمارے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ اگر تم ہمارے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے ساتھ ساتھ یہ برے نتائج نکلیں گے۔ مثلا قرآن کریم ان آیات سے بھرا ہے۔ اب آپ اس زاویے سے بھی کبھی آیات پڑھ کے دیکھیں کہ جب نبی آ کے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، صحیح ہے، من رب العالمین ہوں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے آیا ہوں، تو تم لوگ میرے مطابق چلو۔ سورہ اعراف اس حوالے سے بہترین سورہ ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کے کئی انبیاء کا تذکرہ اسی طریقے سے ذکر کیا قرآن کریم۔ مثلا سورہ اعراف آیت نمبر 59 میں 59 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح کو قوم میں بھیجا، فقال یا قومی، تو نوح علیہ السلام نے اب کیا آ کے کہا؟ دیکھیں اللہ نے بھیجا تو کچھ دے کے بھیجا نا، کیا آ کے کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی پرستش عبادت کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیا ہو گیا کسی اور الہ کو تم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور الہ کو قبول کر لیا ہے؟ یہاں بھی انبیاء نے یہی اعتراض کیا کہ تم معاشروں کے اندر تم لوگوں نے اپنے وجود کے اندر اللہ کے غیر کو الہ کے طور پہ قبول کر لیا ہے، جس کے تابع تم نے چلنا ہے، جس کے آثار تم نے دکھانے ہیں۔ لہذا پھر آگے فرماتے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے تم لوگوں کے بارے میں کہ وہ دن جب شدید عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ قال الملأ من قومه، تو انہی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، جو مالدار پیٹ بھرے لوگ تھے، امیر کبیر ثروت مند، یا جن کے پاس معاشرے کے وسائل زندگانی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو کھلی گمراہی میں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی بات کس نے مانی؟ کوئی عقل مندی والی بات کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قومی لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، تم لوگوں نے اپنے نفوس میں کسی اور چیز کو قبول کیا ہے اور اسی کے آثار کو تم نمایاں کر رہے ہو۔ ولیکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کی رسالات، ان کے پیغامات اپنے رب کے تم تک پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون،
اور وہ جانتا ہوں جس کی تمہیں اللہ کی جانب سے اس کا علم ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بقیہ بھی ہمارے پاس انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نقطہ ذرا تکرار سے اور اصرار کے ساتھ بیان کرنا مقصود تھا کہ معاشرے نے قبول کرنا ہے، وہ جس کو قبول کرے گا اس کا اثر لے لے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں دین میں، سب سے بہترین دین، سب سے جامع اتم اکمل دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ اس میں تمام کے تمام بشریت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی بنا کے بھیجا۔ ہر نبی اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ تمام کے تمام بشریت کے اوپر نبی بنا کے بھیجا گیا ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، اور ممکن ہے کوئی اور نبی بھی ہو، بہرحال خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کے اوپر نبی بنا کے بھیجے گئے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں واضح طور پہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام کے تمام لوگوں کی طرف، بشیرا ونذیرا، بشیر ہیں نذیر ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی اہل مشرق و غرب و اہل سماء والارض، جنوں، ان سب کی طرف بھیجا۔ اب ان کے جو وسیع ہیں وہ بھی سب کی طرف ہیں، وہ سب کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے۔ اب یہ دین لے کے آ رہے ہیں، اس دین کی تاثیر کیا نکلے گی؟ اس دین کی تاثیر کو ہم قرآن کریم کی آیات سے سامنے لائیں تو یہ ایک الگ موضوع بن جاتا ہے۔ دین کی تاثیر قبول کرنے کے نتیجے میں کیا نکلے گی؟ ادھر تو ابھی تقاضا ہے کہ معاشرے قبول کریں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل اندر سے خالی ہیں اس چیز کے اوپر ایمان لانے پر۔ لہذا سود کھا رہے ہیں، سود کے نظام نے ممالک کو برے طریقے سے جکڑا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی اسی سود کی وجہ سے پورے عرب کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے، آج اسی طریقے سے دنیا کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دین کی تاثیر کو قبول کیا ہوتا ہے دل کے اندر سے تو مبارزہ ویسا ہی کرتے جیسا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ سے مقابلے میں میدان میں اتر آتا ہے۔ اسی طرح بقیہ چیزیں، جیسے بھی یہ بل پاس ہو جاتا ہے کہ معاشرتی اور انسان کی خانگی زندگی یعنی عائلی زندگی، گھریلو زندگی کا خاتمہ، مرد سے شادی ہو سکتی ہے، عورت سے کی شادی ہو سکتی ہے، انسانوں کی جانوروں سے شادی ہو سکتی ہے، ایک عجیب سا انہوں نے کھیل بیان کیا۔ اب اگر اس کو اندر سے قبول کر لے معاشرہ، ابھی تو قانون بنا دیا انہوں نے، معاشروں نے اندر سے بھرپور طریقے سے قبول نہیں کیا، لیکن اگر معاشرے قبول کر لیں تو خود اس کے آثار اور خطرناک نتائج دیکھیں گے۔ اسی طرح سے بد حجابی ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ دین اسلام آ کے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلق کیا، دین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے ہوں اولا۔ نمبر 2، جو تمہارا خالق ہے وہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری حیات اور زندگی کے لیے کیا چیز بہتر ہے، لہذا جو چیز بہتر ہے وہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلق فرما دی، لہذا آپ دین کو اختیار کریں گے تو خلقت بھی بہترین ہوگی، اپنے طبی اور اپنے باطن کی اساس کے اوپر نشوونما پائے گی اور آگے چلے گی۔ اگر اس سے رخ پھیرے گی، اگر اس سے وہ اس کے کجروی لے کے آئے گی، ٹیڑھا پن لے کے آئے گی تو اسی میں وہ جانا شروع ہو جائے گی۔ بس یہ ہمارے پاس بیان ہو گیا۔ یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک انبیاء علیہ السلام آئے، دین لے کے آئے، قبولیت کا مرحلہ کیسے طے کرایا جائے؟ آسان مرحلہ نہیں ہے، کیونکہ قبولیت کے مرحلے کو، جیسے ابھی انقلاب اسلامی ایران ہے، انقلاب آیا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ رہبر معظم نے کسی بھی خطے میں ایک اہداف جو خلقت ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیے ہیں ان کو پانے کے لیے یہ 5 مراحل طے بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے کہ نہضت اٹھنی چاہیے ظلم کے خلاف، الحاد کے خلاف۔ یہ جو ظلم اور الحاد کے خلاف نہضت اٹھے گی، کامیاب ہو جائے تو حکومت اسلامی اس سے تشکیل پائے گی، یعنی اب حاکم و حکومت و نظام وہ اسلامی ہے، ابھی نظام اسلامی ہوا ہے۔ نظام انجیکٹ کرے گا قوانین کو پوری رگوں میں، تمام کے تمام افراد میں،
لیکن نظام کو یہ مرحلہ چاہیے کہ کیسے نظام سب کے اوپر ایک اثر انداز ہو۔ ہاں، نظام کے آنے کے بہت سارے اثرات ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن نظام تنہا اکیلا آگے سب کو فرد فرد معاشرے کے اندر یعنی افراد کے اندر اس طریقے سے نئی قوانین کے تابع لے آئے گا کہ کوئی اس کا مخالف نہ ہو، اسے اب مراحل طے کرنے پڑیں گے۔ اس لیے تیسرا مرحلہ دولت اسلامی ہونی چاہیے۔ دولت اسلامی سے مراد یہ ہے کہ وہ ملک اور ریاست جہاں پہ قانون بھی اجرا ہو چکا ہو۔ حکومت اسلامی سے مراد ہے کہ حکومت اور نظام اسلامی آ گیا ہے، ابھی اجرائے قانون کا مرحلہ باقی ہے۔ اگر اجرائے قانون کا مرحلہ بھی ہو جائے، یہ دولت اسلامی ہے۔ اب دولت اسلامی جب ہوگا ہمارے پاس، جہاں پہ کمال وجود میں آئے گا، کمال دینی و دنیاوی ہر دو وجود میں آنی چاہیے، یعنی اسلامی ریاست پوری دنیا کی سب سے ترقی یافتہ ریاست ہونی چاہیے اور ایمان کے اعتبار سے بھی سب سے قوی ترین ریاست ہونی چاہیے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے، یعنی قانون کی اجرا کا پھل ہمیں یہ ملے گا، اور یہ جو کمال حاصل ہوگا اس کا پھل ہمیں قرب الہی ملے گا، جو اصل ہدف تھا، ہدف انسانی یہی قرب الہی تھا۔ لہذا بھی یہ تیسرے مرحلے پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اجرائے، جیسے بھی حجاب کا انہوں نے اجرا کرنا چاہا ہے قانون، تو کس قدر بڑے ہنگامے یہاں پہ برپا ہو گئے، اور ابھی تک وہ شدید ایک ٹکراؤ چل رہا ہے، لیکن یہ زمینہ فراہم کر رہے ہیں کیونکہ 30 سال جو یہ اجرائی امور ہوتے ہیں در حقیقت رئیس جمہور پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں، اجرائی امور 70% اداروں کے وہ ہیں پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں، تو 30 سال جو رئیس جمہور تقریباً آئے ہیں وہ اس تفکر کے زیادہ قائل ہی نہیں تھے اتنے اجرائے قانون وہ کر لیں۔ یہ پہلے صدر ایران میں آئے ہیں کہ جنہوں نے اجرائے قانون کے لیے کمر باندھ لی ہے، لیکن مسائل در مسائل ان کے لیے ایجاد ہوئے۔ ابھی وہ ایک بڑے پیمانے پہ حجاب کے قانون کو اجرا کرنا چاہ رہے ہیں، کس قدر ہوگا، کس قدر تظاہرات، اور پوری دنیا شرق سے غرب تک پروپیگنڈوں میں مصروف ہے۔ لہذا اجرائے قانون ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم ہستی کا اثر بہت ہی گہرا اثر ہے، بہت گہرا اثر۔ جیسے نوح علیہ السلام کہنے کو تو 7 لوگ ایمان لائے، لیکن آج بھی 2022 آ گیا ہے، ہزاروں سال بعد نوح علیہ السلام کی تاثیر نسلوں کے اوپر ثبت ہو کے رہ گئی، اور وہ نقش جو ہے آج بھی اس کا ہمارے سامنے آشکار ہے۔ یہ ہے معصوم ہستی کا نقش۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، ان کی سیرت میں اس حوالے سے کمال پایا جاتا ہے کہ قلیل وقت میں حکومت اسلامی کو قائم کرنے کے بعد قوانین کو اجرا کیا۔ اب یہ مرحلہ طے کیسے ہوگا؟ لہذا دین کی تاثیر پھر ہمیں اپنی زندگی میں نظر آنے لگ گئی۔ لہذا یہ تصور نہ کریں، ابھی تک ہماری گفتگو سے یہ بات تو بہت آشکار ہو گئی کہ اگر کوئی لسانی طور پہ اقرار کر لے اور قبول کے مرحلے میں اس کا نفس نہیں پہنچتا تو دین کے آثار اس کے لیے اس جہان میں نمایاں زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہو پائیں گے، چھوٹے پیمانے پہ ہوں گے۔ مثلا مسلم کمیونٹی میں آ جائے گا، حلال حرام کے مسائل اس سے وابستہ ہو جائیں گے، اور نکاح، طلاق، معاشرتی زندگی آباد ہو جائے گی۔ لہذا اب اس نے اگر بڑے پیمانے پہ اثرات کو لینا ہے، قبولیت کے مرحلے میں لانے کی کوشش کریں۔ قبولیت کے مرحلے میں لانے کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے بیان۔ دین کو بیان اس طریقے سے کریں کہ اگلا قبول کرے، نہ کہ اگلا فرار کرے۔ لہذا اس بیان کے اوپر ابھی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ طریقے بیان بہت مہم ہے، بہت مہم۔ انبیاء علیہ السلام کا خاص بیان تھا۔ طریقے بیان سے یہ مراد نہیں ہے کہ لگی لپٹی آپ بیان کریں۔ طریقے بیان سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس کو، جیسا ہمارے ہاں ایک ممبر کو بنا دیا گیا ہے کہ پہلے فضائل پڑھ کے نعرے لگائیں، پھر رذائل بیان کر کے تبرہ کرائیں، اور پھر مصائب بیان کر کے گریہ کرائیں۔ تو انہوں نے مجلس کو ان 3 چیزوں سے مرکب ایک نام دے دیا ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات اس طریقے سے نہیں ہیں۔ وہ بیان آشکار الفاظ میں کرتے ہیں، جو مطلوب ہے، جو ضرورت ہے۔ پھر بیان میں افکار کو پہلے بیان کرتے ہیں، جس کی اساس کے اوپر بقیہ چیزیں ہیں۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 چیزیں تھیں، ان میں سے ایک بیان کی افکار، دوسری ہے قوانین جس کے اوپر انفرادی اور اجتماعی زندگی ہماری استوار ہوگی،
اجتماعی قوانین بھی اور انفرادی قوانین بھی، اور تیسرے ہیں اخلاقیات۔ کوئی ایسا ریلیجن یا ایسا مذہب یا ایسا دین نہیں ہے، کوئی بھی دین، ہندو ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی دین جس میں اخلاقیات نہ پائے جائیں۔ اور پھر یہ بھی اخلاقیات اجتماعی بھی ہیں اور انفرادی بھی ہیں۔ لہذا افکار کے بعد جو دو مرحلے ہیں وہ دونوں افکار پہ کھڑے ہیں۔ قوانین در حقیقت ترجمانی کر رہے ہیں افکار کی، اخلاق اور آداب ترجمانی کر رہے ہیں افکار کی، افکار کی بہت گہری تاثیر ہے۔ یہ دین ہمارے پاس آتا ہے، اس لیے جب دین آئے گا تو ان 3 مرحلوں میں ہماری ذمہ داری ہم سے چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب یہ زمانے جاہلیت کا دور ہے۔ اس زمانے جاہلیت کے دور میں یا جو باغی ایک ہے، سرکش ایک معاشرہ ہے، اشرار کو اپنے دوش کے اوپر آشکار کر چکا ہے، شر پسند عناصر ان کے وجود کے اوپر، معاشرے کے وجود کے اوپر دندناتے پھرتے ہیں۔ اب اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز کیا رکھی؟ افکار کے ساتھ، افکار کی ہمراہ ہے اخلاق، بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ یہ یاد رکھیں، اگر بلند اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے آپ دیندار کیسے بنائیں گے؟ یعنی ایک فرد ہے، بالفرض ہم کہ بڑا انقلابی ہے، بڑا متدین ہے، نمازوں میں بھی شریک ہوتا ہے اور بڑی بہترین دعائیں پڑھتا ہے، بھاگ دوڑ بھی خوب کرتا ہے، خدمت بھی والدین کی مثلا بڑی کرتا ہے، لیکن ہے زبان کا بڑا بد اخلاق۔ اگر بد اخلاق ہے تو آپ کے ناقص دین کا مالک ہے، یہ تو کامل دین نہیں ہوا اس کا۔ اس لیے ناقص دین کے آثار بھی ناقص ہوں گے۔ آپ کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ ناقص دین اختیار کر کے کامل آثار دین اس کے سامنے آشکار کیے جائیں، معاشرے کے سامنے آشکار ہوں؟ یہ تقاضا باطل تقاضا ہے کہ معاشرے کے سامنے کامل آثار دکھائی دیں ہمیں۔ مثلا آگ لگی تھوڑی سی ہے اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ جو بھرپور آگ جب لگتی ہے اور تب اس سے جو چیز پکتی ہے اس کی آپ توقع کریں، تو یہ توقع آپ کی بیجا ہے۔ آپ کہیں گے اس کا شعلہ اولا صحیح کرو اور اس میں آگ کی حدت کو پیدا کرو، آگ کی حدت کو بھڑکاؤ، تب جا کے تم نتیجہ لے سکتے ہو، وإلا تو نتیجہ نہیں لے سکتے۔ لہٰذا ایک بد اخلاق ہے زبان سے، ایک عبادات کی طرف خاص توجہ ہی نہیں رکھتا، ایک اپنے تعصب کی بنیاد پہ دوسرے سے لڑ رہا ہے اور ظاہر کیا ہوا ہے یہ رہبریت سبب ہے، یہ مثلا فلاں دین سبب ہے، یہ امام حسین علیہ السلام سبب ہے، اندر سے وہ تعصب کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، حسد کی وجہ سے اسے بٹھانا چاہتا ہے، سازشیں ایجاد کر رہا ہے، لوگوں کو اندر ایک فتنہ اور انتشار برپا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ اصلاً دینداری نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیزی سے لوگوں کو اپنی طرف جذب کر لیا، اس کی بنیادی ترین وجہ افکار کے ہمراہ اخلاق تھی۔ اس لیے سورہ آل عمران 159 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی بدولت آپ بہت نرم ہیں ان کے لیے۔ نرمی صفت خوب ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین اور تواغیت کے مقابلے میں نہیں، آپس میں معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ نرمی کو اختیار کریں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد اخلاق اور سخت دل کے مالک ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے پاس سے یہ منتشر ہو چکے ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے امور زندگانی میں ان سے مشورہ لیتے رہا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب عزم کر لیں ایک کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر فقط توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ ادھر میں اب آپ کی خدمت میں صرف ایک مورد بیان کر دیتا ہوں جس سے آپ کے سامنے دین کی تاثیر نمایاں ہوگی۔ مثلا ہر معاشرے میں فقر رہا ہے، کوئی بھی ایسا معاشرہ کائنات میں نہیں گزرا، دنیا میں نہیں گزرا کہ فقیر گروہ موجود نہ ہو۔ اب فقیر کس طریقے سے یہاں پہ زندگی بسر کرے، وہ اپنی زندگی میں کس طریقے سے وسائل زندگی مہیا کرے، یا اس کی زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں لوگ تو منفی ایک سوچ رکھتے ہیں۔
لوگ ہمیشہ اسے دھتکاریں گے، اس سے لوگ جو ہیں وہ بتکیں گے، یا یہ کہہ لیں کہ اس کو بری نگاہ سے دیکھیں گے کیونکہ پاس اس کے کچھ نہیں ہے۔ نمبر 2، فقیر اپنے فقر کے اوپر بڑا شاکی ہوتا ہے، بڑا غم اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نوع مجرم بن جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جرائم یا عمرا انجام دیتے ہیں یا فقراء۔ پوری دنیا میں آپ خود یہ ایک نوع سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دین اسلام نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ کیونکہ دین اسلام تو تمام کے تمام مکاتب اور تمام کے تمام گروہوں کے لیے آیا ہے، تو ہر گروہ کو ڈیل کرتا ہے دین اسلام۔ اگر غنی ہے، ثروت مند ہے، ان کو بھی ڈیل کر رہا ہے، فقیر ہے انہیں بھی ڈیل کر رہا ہے، صحت مند ہے اس کو بھی دین اسلام ہدایت کر رہا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، سب کو دین اسلام کور کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی خدمت میں چند واقعات بیان کی جاتے ہیں جس سے آپ کے سامنے یہ حقائق روشن ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاً افکار جو فقر کے حوالے سے دیے، اس نے آ کے معاشرے کے اندر جو قباحت ایجاد تھی فقراء کے ساتھ، جو امتیازی سلوک برتا جاتا تھا، جو برا سلوک ان سے اور ان کی بے احترامی کی جاتی تھی، انہیں نظروں سے گرایا جاتا تھا، اس کا آ کے خاتمہ کیا۔ دیکھیں دین اسلام کی تاثیر کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے جو متدین طبقہ ہے جس کے افکار، قوانین اسلامی انفرادی اجتماعی دونوں کی رعایت اور اخلاقی تعلیمات پر عمل، اگر کوئی ایک فرد ایسا لے آئے اور فقیر اس کی بارگاہ میں یا اس کی محفل میں آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ وہ فقیر کو احترام دینے والا ہے، وہ فقیر سے محبت کرنے والا ہے، وہ فقیر سے تعلق قائم کرنے والا ہے۔ جیسا ان افکار کی تاثیر دیکھیں دین اس طرح سے لے کے آتا ہے۔ لیکن آپ مفاد پرست طبقہ لے آئے، وہ دھتکار کے پھینکے گا فقیر کو، نفرت کرے گا اس سے، اسے انسان ہی نہیں ایک نو سمجھے گا۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں ایک دو افکار کے اعتبار سے ایک دو نکات ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک واقعہ اور اس کے اوپر گفتگو آپ کی خدمت میں ختم کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جب مومن کی آزمائش لیتا ہے تو اسے تنگی سے آزماتا ہے۔ الکافی کی روایت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کلما ازداد العبد ایمانا، بندہ خدا کی، عبد کی ایمان میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جاتا ہے، ازداد ضیقا فی معیشتہ، اس کی معیشت میں تنگی آہستہ آہستہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگلی روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لولا الحاح المؤمنین علی اللہ فی طلب الرزق، اگر مومنین نے رزق کی وسعت کے لیے اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑانا اور اصرار نہ کیا ہوتا، کیونکہ بہت گڑ گڑاتا نا انسان، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں نہ کیا ہوتا لَنَقَلَهُم مِّنَ الْحَالِ الَّتِي هُمْ فِيهَا إِلَى حَالٍ أَضْيَقَ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت سے ایک بدتر اور تنگتر حالت میں منتقل کر دیتا، کیونکہ زندگی کے اندر کمال کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے۔ کسی کو فقیر بنایا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو مثلا امراض میں جکڑ دیا، یہ سارے حکمتوں سے خالی نکات نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے، بہرحال یہ ایک طولانی موضوع ہے کہ فقر اور فقر میں پھر کیا ہمارا مثلا ہونا چاہیے، معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک حدیث کا آپ کی خدمت میں صحیح سند، یہ معتبر احادیث ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں، اسے پڑھ دیتا ہوں۔ امالی میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 360 میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ذکان یوم القیامت وقف عبدان مؤمنان للحساب کلاہما من اہل الجنہ، کہ روز قیامت ہوگی، دو عبد آئیں گے، ان دو بندوں کی کیا ہے خصوصیت؟ دونوں مومن ہیں، دونوں اہل ایمان ہیں، ایمان یعنی کامل ایمان رکھتے ہیں، دونوں اہل جنت میں سے ہیں۔ فرق پھر کیا ہے؟ دونوں کی جنت بھی ہے یقیناً، دونوں کا حساب کتاب بھی کامل ہے، مومن ہے۔ فقیر فی الدنیا غنی فی الدنیا، ایک فقیر ہے دنیا کا اور ایک ہے غنی ہے دنیا کا۔ فقیر کہے گا کہ یا رب علی ما اوقف فوعزتک انک لتعلم انک لم تولنی ولایتا فاعدل فیها واجورا،
کہ پروردگار کس لیے مجھے ادھر کھڑا کر دیا گیا؟ تیری عزت کی قسم، تو جانتا ہے میرے پاس تو کوئی ایسی ریاست نہیں تھی، نہ گھر تھا اور نہ گھر سے باہر کوئی عہدہ تھا کہ جس میں تو مجھ سے تقاضا کر کے میں نے عدل کیا یا نہیں، یا میں نے ادھر ظلم و جور کیا ہو۔ وَلَمْ تَرْزُقْنِ مَالًا، مجھے مال ہی تو نے کون سا عطا کیا پروردگار، فَأُوَدِّ مِنْهَا حَقًّا، جس سے میں نے کسی کا حق ادا کرنا تھا، مال ہو تو حق ادا کرو کسی کا، وَأَمْنَعَ، اور کسی سے میں نے روکا ہو، مال اسے نہ دیا ہو، وَلَا كَانَ رِزْقِ يَأْتِينِ مِنْهَا إِلَّا كَفَافًا عَلَى مَا عَلِمْتَ، کہ پروردگار تجھے تو معلوم ہے اتنا رزق میرے پاس آیا کہ میرا اپنا گزر بسر ہو جائے، نہ اتنا وسیع رزق آیا کہ کسی کا حق میری گردن پہ آئے کہ پھر سوال ہو کہ تم نے دیا یا نہ دیا، اور نہ اتنا وسیع رزق تھا کہ اتنا بڑا کنبہ ہو، خاندان ہو یا کچھ ہو کہ تم مجھ سے سوال کرے کہ تو نے عدالت سے کام لیا یا ظلم و جور سے کام لیا۔ میرے پاس تو میری زندگی بسر کرنے کے حساب سے آیا۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا، جاؤ اسے چھوڑ دو، اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، دوسرا کھڑا رہے گا، اسے ایک سوال کریں گے تو پسینہ اس سے نکلے گا، اور اتنا پسینہ نکلے گا کہ لو شربہ 40 بعیر لکفاہا، کہ اونٹ کا پیٹ ایک خود ٹینکی ہوتا ہے، بھرتا ہی نہیں ہے، پیتا ہے، پھر پیتا جاتا ہے پانی، اس کا اتنا پسینہ نکلے گا کہ اگر 40 اونٹ وہ پئیں تو ان کا پیٹ بھرے گا تب جا کے۔ تو اس لیے وہ سوال کرتے رہے پھر جا کے وہ جنت میں داخل ہوا۔ اب جب جنت میں آیا تو اس فقیر نے اس سے پوچھا ما حبسک، کس چیز نے تجھے روک دیا تھا؟ فیقول طول الحساب، طول الحساب، وہ امیر شخص کہے گا او طولانی حساب، ما زال الشیء یجیئنی بعد الشیء، ایک سوال کے بعد دوسری چیز کا سوال آ جاتا، تو یہ اسی طرح ہوتا گیا یہاں تک کہ بڑی مشکل سے یغفر لی، مجھے اللہ نے مغفرت میری کی ہے۔ ایک چیز سے مغفرت میری ہوتی، ثم اسأل عن شیء آخر، پھر دوسری چیز سر پہ پڑ جاتی، پھر اس کا میں حساب کتاب دیتا، پھر اس سے مغفرت ہوتی، پھر تیسرے کے اوپر آ جاتا، حتی تغمدنی اللہ عز وجل منہ برحمتہ والحقنی بالطائبین، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت نے مجھے گھیر لیا اور تائبین میں سے مجھے ملحق کر دیا۔ پھر اس امیر نے کہا کہ تم پوچھنے والے کون ہو؟ کیونکہ اس کا حلیہ ہی بدل چکا تھا نا، جنت میں تو وہ فقیر نہیں تھا، تو اس کا حلیہ ہی کاملاً بدل چکا تھا۔ کہا کہ من انت فمن انت، تم کون ہو؟ فیقول، تو اس فقیر نے پھر کہا انا الفقیر الذی کنت معک آنفا، تھوڑی دیر پہلے جو ادھر ہم تھے تو میں ہی تو تھا وہ بندہ۔ فیقول لقد غیرک النعیم بعدی، تو پھر وہ امیر کہے گا اچھا کہ یہ میرے بعد نعمتیں ہیں جس نے تجھ میں اتنی تبدیلی پیدا کر دی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کوئی سوال ہے تو مراد بیان فرمائیں۔ یہاں اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے اور دوستان بھی چلے گئے ہیں۔ اب ایک گزارش تھی کہ ایک سوال جو ہے اگر آپ اس پر اپنا ویڈیو ریکارڈ کرا دیتے، وہ یہ ہے کہ مثلا ابھی ایران میں حکومت اسلامی ہے، وہاں پر جو حجاب کا بھی فتنہ ہوا ہے کہ جو حجاب زبردستی وہاں پہ نافذ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں ہم یورپ میں دیکھتے ہیں وہاں پر حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، تو وہاں پر ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہاں ہم احتجاج کریں گے کہ آپ حجاب پر کیوں پابندی لگاتے ہو، اور ایران میں ہم کیسے اس کا دفاع کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک اور وہ چیز غلط ہے اگر، کیونکہ وہ بھی اپنے قانون کے حساب سے وہاں پہ حجاب کا مطلب اپوزیشن کر رہے ہیں۔ شکریہ ادا۔ دیکھیں یہ تو ہماری بحث اس موضوع کے اوپر پہلے ہوگی کہ انسان کی معاشرتی اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کا قانون کون بنائے، سوال تو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ آیا ہر کوئی قانون بنا سکتا ہے؟ قانون کی اہمیت ثابت ہو جانے کے بعد کہ قانون تو دین یہی آ کے کہتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا دین کے یہ 3 حصے بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سے آپ کسی کا بھی انکار کریں گے تو انتشار ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کی اہمیت ہم جان گے، اسی سے بغاوت قابو میں آنی ہے، اسی سے شر انگیز عناصر قابو میں آنے ہیں، لیکن قانون بنائے کون؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ قانون انسان بنائے یا قانون خالق بنائے، تو
دین اسلام یہ کہتا ہے کہ قانون خالق بنائے گا. یہاں پہ لوگ اگر یہ کہیں گے نہیں میں قانون بناؤں گا، یہ میں کا تو کوئی بھی حق نہیں دیتا. کوئی ریاست ایک انسان کو یہ حق نہیں دیتی کہ جاؤ تم اکیلے بیٹھ کے قانون بناؤ. وائلا تو ہر ٹریفک توڑنے والا شخص یہی کہے کہ مجھے چالان کیوں کرتے ہو، میں تو اس قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو پولیس اس کو پکڑ کے پہلے جیل میں ڈالے گی. وہ کہے گی کہ تم ایک برائی کے بعد دوسری برائی انجام دینا چاہ رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو. تو یہاں پہ آپ سوال اٹھائیں گے اس کو کیوں؟ ٹریفک بنانے والے جس نے ٹریفک سگنل کا قانون بنایا اسے تو آپ قانون بنانے کا حق دیتے ہو، لیکن جو مخالفت کر رہے ہیں اسے قانون بنانے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ تو یہاں پہ آپ کو یہی بات سمجھائیں گے. ہر ایتھیسٹ کے پاس چلے جائیں آپ، مٹیریلسٹ کے پاس چلے جائیں، کسی شخص کے پاس بھی چلے جائیں، وہ آپ کو یہی بات کہے گا کہ دیکھو قانون بنانے کا حق فرد کے پاس نہیں آ سکتا. کوئی ایسا ضابطہ بنائیں گے جس کی وجہ سے ہم قانون بنا سکیں، اور وہ ضابطہ ہے کہ اکثریتی لوگ جس کو قبول کر لیں. ڈیموکریسی میں یہی بات چلتی ہے کہ اکثریتی لوگ جس بات کو قبول کر لیں. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ساری بحث قانون پہ چلی جاتی ہے. دین یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے قانون بنانے کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین ملکیت اس کی ہے. اس زمین کے اوپر جتنی نعمتیں اگی ہوئی ہیں اور بنی ہوئی ہیں، یہ آکسیجن ہے، یہ پوری کی پوری زندگی ہے، یہ بھی اسی کی ملکیت ہے. یہ بندگان خدا یہ بھی اسی کی ملکیت ہے. پھر وہ علیم اور خبیر ذات ہے، حکیم ذات ہے. لہذا قانون ہونا وہ چاہیے، طبعاً قانون وہ ہونا چاہیے، اور ہر عاقل انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے جو انسان کے نفع میں ہو نہ کہ نقصان میں ہو. اور انسان کے نفع اور نقصان کو اس کی نسبت اللہ کی ذات علیم اور خبیر ذات جانتی ہے. لہذا دین اسلام یہاں پہ آگے کہتا ہے کہ قانون اللہ تعالیٰ بنائے گا. اللہ کی طرف سے قانون آگے ہمارے لیے اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی کہ حجاب کرو. لہذا ہم اس وجہ سے یہاں پہ یہ تقاضا کریں گے کہ جب زمین تمہاری نہیں ہے، تم کوئی بھی ملک کا نام رکھ دو، یہ تم کوئی بھی اپنے حسب نسب کو لے کے آ جاؤ، یہ بندے تو تمہارے بندے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں. یہ نعمتیں تم نے تو نہیں اگائی، یہ تو اللہ نے اگائی ہیں ساری نعمتیں. یہ زندگی تم نے تو نہیں دی، اللہ نے زندگی دی ہے. لہذا قانون بھی اللہ کا چلنا چاہیے. تو یہاں پہ اب وہ آ کے ٹکراؤ کریں گے، جو ٹکراؤ کرے گا وہ در حقیقت غلط ہے. لہذا ان سب چیزوں کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا. جب دو افراد آپس میں ٹکرائیں تو دیکھیں گے کہ حق بات کس کی ہے، اس کو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ چونکہ حقیقت کے عین مطابق بات ہے اس لیے اس کی چلنی چاہیے، اس کی ہم پھر نشاندہی کریں گے. لیکن اس طریقے سے کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہمارے پاس، یعنی کہ اچھا فلاں ڈیموکریسی کی نظر میں کیا ہے، فلاں کی نظر میں کیا ہے. ہم اس کے حوالے سے جواب کی بیس کیا ہے ادھر، وہ ہے کہ قانون کے بنانے کا حق کس کو ہے. اس بحث سے آپ کے سوال کے جواب کا تعلق حقیقت میں بنتا ہے. ٹھیک، کوئی سوال اور